ملکہ بلقیس کا تخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصے کہانیاں ابتدا سے ہی انسان کے لیے دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ اگر کہانی حقیقی اور تاریخ ساز ہو تو اس میں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے حق اور باطل کی۔ یہ داستان ہے ایک ایسی ملکہ کی جو شاندار تمدن کے وارثوں میں سے تھی۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جس سے چرند پرند اور جنات باتیں کیا کرتے تھے اور وہ ان کا حاکم تھا۔ ایک ایسی عورت کی داستان ہے جو شاہانہ وقار کی مالک، طاقتور اور مغرور تھی، جس کا سامنا ایک حکمت والے اور زبردست بادشاہ سے ہوا، اور یوں دو الگ الگ کہانیاں ایک ہو گئیں۔ کون زبردست تھا اور کون زیر دست ہوا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کون تھی اور اس کا تخت کیسا تھا، جب اس کا سامنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا تو اس کے بعد کہانی میں کیا موڑ آیا، اس سب کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بہت سی امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ کس طرح مختلف پرندوں کی بولیوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور تقریباً ہر پرندے کی بولی نصیحت کا کوئی جملہ تھا۔ جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے کہا، اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئی ہیں۔ پرندوں کی بولی کو خاص طور پر بیان کرنے کا مطلب ہدہد پرندے کا مشہور واقعہ ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ہر چرند پرند اور تمام حشرات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو ایک مہینے کی مسافت صبح کے وقت اور ایک مہینے کی مسافت کے برابر سفر شام کو طے کر لیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا اور وسیع تخت بنوایا تھا جس پر وہ اپنے لشکر اور جنگی ساز و سامان سمیت سوار ہو جایا کرتے تھے، اور پھر ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اس عظیم الشان اور وسیع و عریض تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے حکم کے مطابق کہیں اتار دے۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتا، اور اسی طرح دوپہر سے شام تک ایک مہینہ کی، یعنی 2 دن میں 2 مہینوں جتنا سفر ہو جاتا، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں جتنا سفر کر لیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوا کرتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ سورج کی روشنی سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا، وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 4 لاکھ کرسیاں تخت پر رکھی جاتی تھیں۔ پھر مرتبے کے اعتبار سے انسان اور جن بیٹھا کرتے تھے، اور صبح کے وقت بیت المقدس سے استخر کا سفر کرتے اور رات کو پھر بیت المقدس میں گزارتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پورے ہوائی سفر کے دوران سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، دائیں سے بائیں نہ دیکھا کرتے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بیان فرمایا، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے، ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھا دیا گیا۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ بہت تیز رفتار تھے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے رہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے، تعداد میں 20 تھے۔ ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتلائی ہے۔ کہتے ہیں یہ گھوڑے بہت تیز رفتار تھے، ان پر بیٹھ کر یوں لگتا جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں۔
جب اس کے روبرو شام کے وقت اصیل گھوڑے پیش کیے گئے جو تیز رفتار تھے تو سلیمان نے کہا، میں اپنے رب کے ذکر سے مال کی محبت میں لگ کر غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا، ذرا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کا معائنہ کرتے اور دیکھتے ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی علاقے میں جہاد کرنے کی غرض سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اسی دوران مقررہ عبادت کا وقت ہو گیا تو افسوس کرنے لگے اور ان گھوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ 900 گھوڑے ذبح کیے گئے۔ ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے، گھر میں تشریف فرما تھے جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا، اچھا، گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دانت بھی دکھائی دینے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، پرندوں، حتیٰ کہ جن اور حیوانات پر بھی حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کو نہ ملی ہو، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت فرمائی جو ان سے پہلے اور بعد میں کسی کو میسر نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے سخت کام لیا کرتے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارات بھی تعمیر کیا کرتے، بعض دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان میں سے جوہر نکال کر لایا کرتے، اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح جنات کو بھی جو عمارت تعمیر کرنے والے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو زیر فرمان کر دیا تھا، اور ان کو بھی جو زنجیروں سے بندھے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کروایا کرتے تھے، اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بھی وہ بنوایا کرتے تھے۔ اسی لیے ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے شاہ ان کے سامنے پس و پشت ہو جاتے اور عاجز ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہا دیا ہم نے تانبے کا چشمہ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیلاب بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہیں تھا کہ آسانی سے اس کے برتن اور دوسری چیزیں بنا سکیں۔ ابن عباس نے فرمایا، یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا کہ اس کی مسافت 3 دنوں اور 3 راتوں میں طے ہوئی۔ یہ عرض یمن میں جاتا تھا۔ یہ تانبا انہی کے وقت سے کام میں آ رہا تھا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے جن کی ترتیب بہت منظم انداز میں کی گئی ہوتی۔ دائیں والے بائیں طرف نہ جاتے اور بائیں والے دائیں طرف نہ جاتے، کوئی کسی سے آگے نہ نکل جائے۔ ان کا چلنا ٹھہرنا، دائیں بائیں مڑنا ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوتا تھا، ایک ضابطے اور قاعدے کے مطابق ہوتا تھا۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ یہاں تک جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ جب اس لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پر چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک نے دوسروں سے کہا کہ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوئے تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں دیکھنے میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، لیکن ان کی باقاعدہ منظم فوج ہوتی ہے جس میں جاسوس ہوتے ہیں، اور خطرے کے وقت ایک سوراخ رساں سپاہی باہر نکلتا ہے اور اندر والوں کو حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس موقع پر اطلاع دہندہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور اطلاع دیتے ہوئے وہ نہیں جاننے پر زور دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ظالم نہیں تھا، لیکن لا علمی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ننھی مخلوق کو کچل جائے اور گزرنے والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور اس چیونٹی کی فراست اور کلام کرنے کی احتیاط پر آپ کو ہنسی آ گئی، اور اللہ کی اس نعمت سے متاثر ہو کر دوام اعلیٰ لشکر کی توفیق طلب کی اور انبیاء کی جماعت میں شامل رہنے کی دعا کی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
سفر کے دوران ہدہد کو ظاہر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے جو صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا تخت شاندار قسم کا ہے جس پر وہ براجمان ہوتی ہے۔ تخت سونے سے مڑھا ہوا ہے اور اس پر قیمتی لال اور جواہر لگے ہوئے ہیں۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص ہے جس میں یہ تخت ہے۔ یہ بہت بڑا محل ہے جو بہت بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہیں اور اتنے ہی مغربی حصے میں موجود ہیں، اور اس کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ روزانہ سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مد مقابل والے طاق میں غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں اور سب لوگ سورج پرست ہیں، جن میں کوئی خدا پرست نہیں۔ سورہ نمل کی آیت 20 اور 22 میں ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک لیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو پھر تجھے سزا ملے گی۔ تو ایسا کر میرا خط لے جا اور جا کر اسے دے، اور پھر اس کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ دوستو ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت کھانے میں تھی۔ اس نے طاق میں وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب سے ایک طرف ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خط میں فقط اتنا ہی لکھا تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، ایک اللہ کو ماننے والے مخلص بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سبا نے اپنے دربار کے سرداروں اور دیگر ارکان مملکت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے ہوئے کہا بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر اللہ کا نام ذکر کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا۔ اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابو الحیان اندلسی فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اپنے نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مقدم کیا ہو تاکہ مکتوب کے شروع میں اللہ کا نام بلقیس کے ہاتھوں میں بے ادبی سے محفوظ رہے، کیونکہ اس وقت بلقیس کافرہ تھی، تاکہ شروع میں خط کا عنوان حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خط کا عنوان اللہ کا نام دیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکتوب میں پہلے بسم اللہ لکھی گئی ہو اور بلقیس نے مکتوب پڑھتے وقت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پڑھ کر لوگوں کو بتایا ہو کہ یہ خط کس کی جانب سے آیا ہے۔ ناظرین کرام، جب ملکہ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا اور اپنے عمرہ اور وزراء کو جمع کر کے کہنے لگی کہ تم سب جانتے ہو کہ میں کسی چیز کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ اس بارے میں سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے بلقیس نے کہا اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملہ میں مشورہ دو، میں اس وقت تک کسی بات کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے۔ اہل دربار نے جواب دیا کہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، اب آپ خود سوچ لیں۔ اہل دربار نے اپنے تعاون کا یقین دلایا، مگر ملکہ سمجھدار تھی، اس نے خط ملنے کا موضع دیکھ لیا تھا
اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کے لشکر کے سامنے اس کا لشکر کوئی بھی مطلب نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی اتنی بساط ہے۔ اگر لڑائی کی نوبت آ گئی تو ملک کی بربادی کے ساتھ ساتھ میں بھی سلامت نہیں رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے وزیروں اور مشیروں سے کہا۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ملکہ عقل مند تھی۔ اس نے کہا، اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں۔ اگر فریق مخالف کو غلبہ اور فتح حاصل ہو گئی تو وہ ہمارے ملک میں تباہی مچا دیں گے، عزت داروں کو ذلیل کریں گے اور ان سے حقارت آمیز سلوک کریں گے۔ میں ان لوگوں کو کچھ تحفے بھیج کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس طرح ان کا ذوق بھی معلوم ہو جائے گا اور ممکن ہے سر پر آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ لہٰذا اس نے ہر قسم کے بیش قیمت جواہرات، گھوڑے اور خوبصورت باندیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور تحفہ دیں۔ تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق تحفے میں سونے کی اینٹیں اور کچھ جواہرات کے علاوہ 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ جبکہ غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا گیا تھا۔ ان سب کے پاس بلقیس کا ایک خط تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے اور تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور ملکہ بلقیس کی جانب سے بھیجے گئے لوگوں کو تمام کرسیاں اور فرنیچر سونے کا دیا گیا۔ دربار کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کیا گیا۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندگی کا اظہار کیا اور بہت مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے اور قاصدوں سے کہا کہ ان کے لیے پیغام لے جاؤ کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، لیکن اگر وہ مال کا لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہیں تو تم واپس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ جو بات ہوگی اب وہ میدان جنگ میں ہوگی۔ ہر چیز ان کو واپس لے جا کر دے دو اور کہہ دو کہ جنگ کے لیے تیار رہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گی۔ قاصد اپنے ملک واپس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کو گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ فوراً سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے اس نے نفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت ساتھ لے کر ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ دوسری جانب جنات قدم بقدم دم دم کی خبر آپ کو پہنچا رہے تھے۔ ملکہ بھی راستے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرمان بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر سکتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک ایسے شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا پایا یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تمام امول و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزرنا ہوتا۔ اس کا دروازہ یا قفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعید پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے۔ قوم سبا کا مذہب آتش پرستی اور سورج پرستی تھا، اور وہ کائنات کے اس فلسفہ کی قائل تھی کہ کائنات کی ہر خیر و شر کی قدرت کواکب کے ہاتھ میں ہے اور آفتاب سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام ملکہ کو بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر صرف حقیقی خدا کی قدرت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے
اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا۔ جب وہ آئی تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا تھا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لامحالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ اسے اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو سکے۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی بھی اس سے زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ اس نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی ملکہ کو جب فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اسے اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن انینہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ کو جمع کریں۔ چنانچہ جنوں نے تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو، پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کچھ کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے دیکھا اور فرمایا، تو سب کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں، میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن رہا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔
नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में मलका सबा के अलावा बहुत सी औरतों का जिक्र आया है, जिससे कुरान में औरत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। कुरान जो हिदायत इंसानी के लिए नाजिल करता किताब है, उसमें बहुत सी औरतों का जिक्र है। औरत के वजूद पर ख़ास दलालत है। कुरान में औरत के जिक्र की क्या अहमियत है? कुरान मजीद में इरशाद है, तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, मैं किसी अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता, तुम एक दूसरे की जिन्स हो। मजीद फरमाया, और जिस चीज़ में खुदा ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, उसकी हवस मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और खुदा से उसका फजलो करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। कुरान मजीद में मज़कूरा ख़वातीन की तादाद 24 है और किरदार 6 हैं: माँ, बहन, बीवी, बेटी, मलिका, मालकिन वगैरह। आदम की ज़ोज यानी हज़रत अम्मा हव्वा का जिक्र मिलता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत हव्वा के वजूद से इंसान की बराबरी का सबक मिलता है। गोया मर्द और औरत बराबर हैं, मगर अफसोस आज भी औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, और कुछ मुकामात पर इस दौर जदीद में भी जानवरों से बदतर सलूक रवा रखा जाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में नाम के साथ आया है, बल्कि पूरी सूरह का नाम मरियम रखा गया है। यह औरत के लिए एजाज़ की बात है। एक पाकीज़ा किरदार औरत थी, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया है और तुझे पाक कर दिया है, और सारे जहां की औरतों में तेरा इंतखाब किया। ये बचपन ही से अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ रखती थी। जब बड़ी हुई तो अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया, और सारे जहां की औरतों में तेरा इंतखाब किया। वाह, मैं सदके तेरे स्क्रिप्ट के। ये बचपन ही से अल्लाह से ताल्लुक़ रखती थी। जब बड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत ईसा की माँ बनाया। उम्मे मूसा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़तरनाक दौर में जन्म दिया, जब मर्दों को शीर खवारगी में ही दफन करने का हुक्म दे रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की जानिब वही की गई और हिदायत दी गई कि अल्लाह के मंसूबों पर ईमान रखो और इनको दरिया में बहा दो। हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब कोई इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना। डर, खौफ, रंज न करना, यकीनन हम तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। ये सबा की मलका थी, इसको बल्कीस का नाम दिया गया। अरब के लोग इसको इसी लक़ब से याद करते हैं। कुरान मजीद में इसको एक अक्लमंद, ताकतवर औरत के तौर पर दिखाया गया है। हमने हुक्म दिया, उस तख्त को कुछ फेर दो, बदल दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पाती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। मज़कूरा औरतों का जिक्र कुरान पाक में खुला पैगाम है। अगर हम रूहानी तरक्की चाहते हैं तो सिर्फ नेक लोगों की सोबत ज़रूरी नहीं, बल्कि अल्लाह को पहचानने वाली आँख दरकार है। हक़ की रोशनी दिल पर तभी उतरती है जब उसको जज़ब करने वाला दिल, देखने वाली आँख हो। अक्ल सलीम का भी यही तकाजा है। आज की औरतों के लिए भी खुला सबक मौजूद है कि इस्लाम नाइंसाफ़ी नहीं करता, लिहाजा अपने अमाल की जिम्मेदार खुद हैं। अल्लाह ताला तमाम औरतों को सीधी राह पर चलाए। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किन मौज़ूआत पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, और हमसे आप कमेंट्स में सवालात भी पूछ सकते हैं।